بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں زنا کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کس نے کی اور کس جگہ کے اوپر ہوئی اور کس طریقے کے ساتھ ہوئی۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، جو بھائی میرے چینل کے اوپر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو ہے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستو پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بات یہ ہے کہ زنا کب اس کی ابتدا ہوئی، کب اس کی شروعات ہوئی اور کس نے شروع کیا اس جو ہے برے عمل کو، جس کو اب تک اس کا گناہ پہنچ رہا ہے۔ تو دوستو، تین ہستیاں ایسی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے، کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کسی بھی وقت انسان سے جو ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے انسان سے مسٹیک، گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نیک بندہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ قرات کرنے والا ہو، چاہے وہ مفتی ہو۔ ان تمام اشخاص سے، تمام شخصوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تین ایسی ہستی ہیں جن سے کبھی بھی بھول کر بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان تین ہستیوں کے ناموں کے اندر نقطہ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذات ہے اللہ کی، لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری ذات ہے ملائکہ۔ ملائکہ، اس کا دوسرا معنی جو ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں فرشتہ بھی کہتے ہیں، لیکن ملائکہ اس لفظ کے اندر کوئی نقطہ موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے رسول، یعنی اللہ، رسول، ملائکہ۔ ان تینوں ناموں کے اندر جو ہے کوئی نقطہ موجود نہیں ہے، اور یہ تینوں ہستیاں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سے پاک ہیں۔ کبھی بھی ان سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں ہستیاں گناہ سے پاک ہیں۔ اگر کسی نبی سے کوئی مسٹیک، کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو وہ در حقیقت نبی سے نہیں ہوتی، نبی کے لیے نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے ہوتی ہے، اس امت کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانے کو کھایا، یعنی گندم کو کھایا، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آپ کو اور اماں حوا کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ زمین کی طرف جب بھیج دیا گیا تو یہ امت کے لیے سبق تھا کہ اگر امت اس طرح کی حرکت کرے گی تو اس کو بھی سزا بھگتنی ہوگی، وگرنہ نبی، ہر انسان کو پتہ ہے کہ نبی وہ ذات ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اس اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ زنا کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کس نے کی۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا، اور آپ کی اولاد بے بہا تھی۔ آپ کو اللہ پاک کی ذات صبح بھی اولاد دیتے تھے، شام کو بھی اولاد دیتے تھے۔ جو صبح کی اولاد ہوتی تھی، اگر مرد ہے تو شام والی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نکاح ہوگا، اسی طرح شام والے مرد کا صبح والی عورت کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اس طرح امت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ اختیار حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، یعنی آپ کے اندر جسمانی قوت اتنی پیدا ہو گئی کہ آپ دن میں 4 بچے پیدا کرتے، 2 صبح کو اور 2 شام کو۔ تو ان میں سے ایک بیٹا آپ کا، جس کا نام قبیل ہے، دوسرے کا نام حبیب، یہ دونوں بھائی تھے، ایک صبح کو پیدا ہوا اور ایک شام کو۔ اور اسی طرح جو قبیل تھا، اس کی بہن جو تھی، وہ اس کی ہمشیرہ جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو اس کا دوسرا بھائی تھا حبیل، اس کی ہمشیرہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس نے اس کی وجہ سے، یعنی حضرت حبیل علیہ السلام کی ہمشیرہ کے ساتھ شادی کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اگر نکاح کروں گا تو اپنی بہن کے ساتھ کروں گا۔
لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی قربانی پیش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول فرمائے گا وہ اس یعنی قابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرے گا. تو ان دونوں نے قربانی پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی اللہ پاک کی ذات نے قبول فرما لی. تو اس طرح قابیل کو غصہ آ گیا کہ کہیں حضرت آدم نے دعا تو نہیں کی، دعا کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ قربانی قبول ہو گئی. تو اس نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام کو جو ہے لڑنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، ہاتھا پائی ہونا شروع ہو گئے. وہ جو حابیل تھا وہ اللہ کے خوف کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ نہ اٹھایا، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے. آخر کار قصہ مختصر، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کیسے کیا اور کس طرح کیا اور کس جگہ کے اوپر کیا؟ حضرت حابیل کو قابیل نے جو ہے پتھر کے ساتھ قتل کیا، پتھر کو اس کے سر میں مار کر اس کو قتل کیا. اور اسی طرح کافی عرصہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کاندھے کے اوپر لاتے ہوئے گزار دی. سوچتا رہا کہ میں اب اس کا کیا کروں، اس کو جلاؤں، کیا کروں، کس طرف اس کو لے کر جاؤں. تو اللہ پاک کی ذات نے 2 کووں کو بھیجا اور 2 کوے آپس میں جھگڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا. مارنے کے بعد اس نے زمین کو کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا. جب قابیل نے اس طرح دیکھا کووں کو تو اس نے بھی اسی طرح کر دیا. اب ڈر کے مارے، ڈرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ اپنی بہن کو لے کر دوسرے گاؤں میں چلا گیا جہاں آگ پرست لوگ رہتے تھے. کچھ عرصہ اس نے آگ پرستی کی. اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی زنا کر لیا، جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کیا اس نے. تو جب اس نے زنا کیا تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا جو ہے وہ قابیل نے کی، زنا کا ارتکاب قابیل نے کیا. اس نے صرف زنا نہیں کیا، اس نے 3 گناہ کیے. نمبر 1 کہ اس نے زنا کیا، نمبر 2 کہ اس نے قتل کیا، نمبر 3 کہ اس نے آگ پرستی کا گناہ کیا. یہ تینوں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں جس کو قابیل نے کیا. تو دوستو یہ قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو مارا، قتل بھی اسی نے کیا، زنا بھی اسی نے کیا اور آگ پرستی کا سلسلہ بھی اس نے شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں یا زنا ہوتے ہیں یا آگ پرستی ہوتی ہے، ان سب گناہوں کا جو ہے صلہ قابیل کو پہنچتا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قابیل کی موت کیسے واقع ہوئی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن دبا دیں اور دینی معلومات کو پھیلانے کے لیے صدقہ جاریہ سے مل کر اپنے دوست احباب میں پھیلا دیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو. دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.